ما یستقبلون، تم کس مہینے کا استقبال کر رہے ہو؟ استقبال کہتے ہیں کسی مہمان کے آنے پر خوش ہو جانا، اس کی عزت کرنا، اس کی قدر کرنا۔ صحابہ کرام کو رب کریم کا محبوب فرما رہا ہے ما تستقبلون، میرے یارو تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ پتا چلا جب وہ صحابہ استقبال کر رہے تھے تبھی تو حبیب نے فرمایا ما تستقبلون، صحابہ استقبال کرتے تھے۔ اور پھر صرف صحابہ ہی استقبال نہیں کرتے تھے ماہ مبارک کا، بلکہ حبیب نے اگلا جملہ فرمایا ماذا یستقبلکم، تمہیں پتا ہے کہ تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا ماہ مبارک رمضان شریف آنکھوں سے تو نہیں نہ دکھتا، یہاں آپ کا کوئی ساتھی مہمان گھر میں آئے تو آپ دیکھ لیتے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کے حال احوال پوچھتے، گھر والوں کا پوچھتے، اس کے معاملات، کاروبار، سفر، سارا کچھ پوچھتے، پھر وہ بھی آپ سے پوچھتا ہے، آپ اس سے خوش، وہ آپ سے خوش، آپ اس کو پانی، چائے، دیگر چیزیں، کھانا وانا کھلاتے پلاتے ہو، وہ بھی آپ کا کھا پی کر شکر ادا کرتا ہے، پھر وہ آپ سے سلام دعا کرنے کے بعد پھر واپس لوٹ جاتا ہے، آپ کے سارے گناہ لے جا کر باہر گاؤں کے باہر پھینک دیتا ہے، آپ بھی پاک ہو جاتے ہیں، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ کے مہمان کا کمال ہے۔ اب دیکھتے رب کے مہمان کا کمال کیا ہے، مہمان تو اس نے بھی بھیجا ہے، اب دیکھنا یہ ہے اس کے مہمان کا کمال کیا ہے، وہ لے کر کیا آتا ہے، کس طرح آتا ہے۔ وہ اگرچہ آنکھوں سے دکھتا تو نہیں ہے، لیکن رب کریم نے اس کو دیکھنے، سمجھنے، محسوس کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کو دیکھ کر روزے کا احساس کر لیتا ہے، پھر بندہ خود روزہ رکھتا ہے، اس کی بھوک اور پیاس کی شدت، بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، اور گناہ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو یاد آ جاتا ہے روزہ ہے، گناہ نہیں کرنا۔ زبان سے کوئی سخت بات کرنے لگتا ہے، فوراً روزہ یاد آ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ پتا چلا آپ کے ساتھ اللہ کا ایک ایسا مہمان ہے جو آپ کو غلط بولنے بھی نہیں دے رہا، غلط پکڑنے بھی نہیں دے رہا، غلط سمت چلنے بھی نہیں دے رہا، بلکہ غلط سوچنے بھی نہیں دے رہا۔ پتا چلا کوئی طاقت تو ہے جو گناہ سے روک رہی ہے، ارے وہ طاقت میرے رب کا مہمان مہینہ رمضان شریف ہے، جو اگرچہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن یاد ہر لمحہ ہے، وہ ساتھ موجود ہے، وہ روح کے اندر جذب ہوا پڑا ہے، جو ہم بھوک اور پیاس کی حرارت اور وحشت اور شدت اور محسوسیت کی وجہ سے، مسامت کی وجہ سے ہم اسے جان اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی نا، اس سے یہ دونوں نقطے پیش ہوئے کہ حبیب نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھو کہ کوئی مہمان آئے اس کا استقبال کرنا چاہیے، اٹھ کر ملنا چاہیے، اس کا ادب اور احترام اور عزت کرنا چاہیے، جو وہ پسند کرے وہ دے دینا بھی چاہیے۔ دوسری بات، اس کا بھی حق ہے، آپ اگر کسی کے پاس مہمان بن کے جاؤ تو عزت کرو، اس کو خوش کرو، اس کے ساتھ بغلگیر ہو جاؤ، مصافحہ کرو، اس کو کوئی تحفہ لے کر جاؤ۔ مہمان کا کام کوئی تحفہ لے کر جانا، میزبان کا کام اس کو موسٹ ویلکم کرنا، اس کو گلے لگانا اور اس کے لیے تواضع کھانا پینا پیش کرنا۔ مہمان میزبان کو، میزبان مہمان کو خوش کرے، یہ طریقہ ہمیں حبیب کی حدیث نے بتا دیا۔ اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آخر یہ ہے کون؟ تو حبیب علیہ السلام نے فرمایا شہر رمضان، ماہ مبارک ہے، اتاکم شہر رمضان، اتاکم سید الشہور شہر رمضان۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا اور تمہارے پاس سارے مہینوں کا سردار آ گیا، فشمروا لہو، اس مہینے کے لیے مکمل تیاری کر لو۔ اب تیاری کا فرمایا جا رہا ہے۔ ابھی آخری جمعہ تھا شعبان المعظم کا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے حبیب نے خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا، حبیب نے ہمیں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا سن لو میرے صحابہ، قد اذلکم شہر رمضان، سن لو تمہارے اوپر ایک ایسے مہینے کا سایہ آنے والا ہے جس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ماہ مبارک آنے میں ٹائم تھا، 2 دن ہوں گے، 4 6 5 یہ اتنے ہی دن ہوں گے،
جیسے اب 2-3-4 دن بچے ہیں، اتنے ہی دن ہو، حبیب علیہ السلام نے منبر مبارک پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا. صحابی کہتا ہے خطبہ لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب علیہ السلام نے ہمیں خطبہ فرمایا، قد اذلکم شہر رمضان، تم پر ماہ مبارک اپنے رحمتوں، برکتوں، بخششوں، نوازشوں کے ساتھ سایہ کرنے والا ہے. سایہ کرنے والا یعنی اپنی رحمتوں میں ڈھانپنے والا، اپنی برکتوں میں چھپا لینے والا، اپنی مغفرتوں کی آگوش میں لے لینے والا پاک ماہ مبارک آ رہا ہے تم میں. اللہ اکبر. اب پہلا تو یہ آپ نے سیکھ لیا کہ مہمان آئے تو قدر کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ مہمان کچھ تحفہ بھی لے کر آئے، خالی ہاتھ جانا سنت کے خلاف